بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند دن پہلے روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیک یا آپ کی توہین کرنا یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آزادی اظہار اور توہین مذہب کے قانون کی جو بحث ہے وہ کئی لوگوں کے ہاں دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دو پوائنٹس پر بیسیکلی ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آزادی اظہار یا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیچ کیا ہے اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ کیا فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ہر صورت میں یا ہر حال میں یا بغیر کسی کوئی پابندی کے آدمی کو حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کے بارے میں بھی پھر بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیچ جو ہے یا فریڈم آف اوپینین جو ہے اس کے خلاف ہے۔ تو ان دو نکات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے آزادی اظہار کا یا فریڈم آف ایکسپریشن کا، وہ پیوٹن کا بیان جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے کہ آزادی اظہار جو ہے وہ کسی نبی کی توہین کرنا یا تضحیک کرنا یہ کوئی آزادی اظہار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی اظہار کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ کبھی بھی مطلق آزادی نہیں ہوتی، یعنی ایبسولوٹ فریڈم کا کوئی کانسیپٹ سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو اس پر کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن، کوئی نہ کوئی پابندی لگانی پڑتی ہے۔ مثلا جو لوگ دن رات اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ یعنی پیغمبروں کے حوالے سے بھی آپ کو آزادی ملنی چاہیے اور آپ جو مرضی کہہ سکیں، وہ اگر سوشل میڈیا پر آپ فیس بک پر فرض کریں اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کی وال پر جا کر آپ ذرا سا سخت کمنٹ کریں تو وہ آپ کو بلاک کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کوئی بات وہ بھی نہیں کہنے دینا چاہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بات ہر موقع پر ہر جگہ پر اور ہر شخص کے لیے اور یہ کہنا جو ہے یہ اس طرح کی آزادی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے، جس کو اڈاپٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو 30 آرٹیکل پر مبنی ہے اور جو ہیومن رائٹس اور انسانی آزادیاں جو ہے وہ انشور کرتا ہے، اس کا آرٹیکل 19 جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اوپینین کے حوالے سے ہے، اس میں بھی بعد میں ترامیم کی گئیں اور اس میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ جو قانون ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز، یعنی یہ ہے کہ اس کو مطلق اس میں آزادی نہیں ہے، اس میں بھی پابندی لگائی گئی۔ اور اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو یورپ کے بہت سارے ممالک میں، اس پر میں نے تفصیل سے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ یورپ کے بہت سارے ممالک میں ویسٹ میں اب بھی جو ہے وہ ہولوکاسٹ ڈینائل یعنی اس پر سزا مقرر ہے، اور کئی لوگوں کو ویسٹ میں کئی لوگوں کو ہولوکاسٹ ڈینائل پر سزا ہوئی بھی ہے۔ تو ہولوکاسٹ ڈینائل جو ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ ہولوکاسٹ کو ڈینائی کرتا ہے تو یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن اس کے باوجود ویسٹ کے بہت سارے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہولوکاسٹ ڈینائل پر سزا دی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو سزا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ بغیر کسی پابندی کے یا جو ہے وہ بے مہار آزادی ایکسپریشن کی یا اوپینین کی نہیں ہے، اور یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو توہین مذہب کے حوالے سے قوانین ہیں پاکستان میں، اس پر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو تو نہیں ہونا چاہیے، اور کئی جو ہے وہ دانشور یا علماء ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سزا ہے وہ تو آخرت میں ہونی چاہیے اس طرح کے مذہبی معاملات پر۔ تو دیکھیں کوئی بھی جو قانون بنایا جاتا ہے وہ اپنی معاشرتی ضروریات کے تحت کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سوسائٹی بناتی ہے۔ اب پاکستان کی ضروریات کو بطور خاص آج کے تناظر میں اگر دیکھیں تو توہین مذہب کا جو قانون ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی میں فساد پیدا ہوگا۔ آخرت سے تو تعلق بلا شبہ ہے، لیکن سوسائٹی سے اس لیے اس کا تعلق ہے کہ
کہ اگر کوئی توہین مذہب کا ارتکاب کرتا ہے یا اس کی لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے تو سوسائٹی میں فساد پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے یہاں جو قانون ہے توہین مذہب کا اس کو جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ البتہ جو قانون ہے توہین مذہب کا پاکستان میں، اس میں جو پروسیجر ہے یا اس میں جو دیگر فلاز ہیں یا جس میں جو مسائل ہیں، جس میں غلط جو ہے وہ کیسوں کا رجسٹر ہو جانا یا اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں، یا کس طرح سے جو ہے وہ کسی پر جب الزام لگتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے، یہ سارے معاملات یعنی اس کا جو پروسیجر ہے اس پر بات ہو سکتی ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جانا چاہیے، لیکن مطلقاً ان قوانین کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پاکستانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو قوانین ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی قانون، ایک بات میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ قانون تو ساری دنیا میں ہیں اور ہر ملک میں ہیں، اور قانون کی موجودگی اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بے مہار اور ہر قسم کی آزادی نہیں دی جا سکتی کہیں بھی۔ جہاں بھی قانون موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پر ریسٹرکشنز ہیں، اور قانون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں کام اس جگہ تک، اس دائرے تک کر سکتے ہیں، اس کو جب آپ ایکسیڈ کریں گے تو قانون آپ کو پکڑ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی آزادی ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ قانون کو ایکسرسائز کرنا جو ہے وہ نظام کا کام ہے، اور یہ بات ہم ریپیٹڈلی اور بہت ساری تحریروں میں اور گفتگو میں یہ کر چکے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لے کر جو ہے وہ کسی کو سزا نہیں دے سکتا، وہ کام نظام ہی کرے گا۔